جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی بہت شکریہ۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کے ساتھ آج کی رات کے 15ویں شب کے جو اعمال ہیں وہ اعمال بتاتی چلوں۔ پہلے اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں۔ شب نیمہ شعبان اور روز نیمہ شعبان دونوں بے حد مبارک ہیں۔ 15ویں شب جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت میں بسر کرو۔ پوری رات جاگ کے، جاگنا صرف مقصد نہیں ہے، جاگ کے عبادت میں مشغول رہو، عبادت میں یہ رات بسر کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ یقیناً اول شب سے آخر تک خدا کی جانب سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ آیا کوئی ہے استغفار کرنے والا۔ خدا کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ آیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معاف مانگ سکتے ہیں مانگے، خدا بخشنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ آیا کوئی ایسا ہے کہ روزی طلب کرے اور میں اس کی روزی زیادہ کروں؟ آیا کوئی ہے جو روزی طلب کرے میں اس کی روزی زیادہ کروں؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص چاہے کہ 1,24,000 انبیاؤں کی روحوں سے اسے مصافحہ کرے تو وہ شعبان کی 15ویں شب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے آج کی رات لازمی پڑھنی چاہیے اس کو۔ یہاں پہ آپ کو اعمال بتاتی چلوں میں، جو آج کی رات کے 2 طرح کے اعمال ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ان دونوں طرح سے بتاؤں میں آپ کو۔ اس شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں 2 سلام سے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھ لیں، اور اس میں ہر رکعت میں جو ہے سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ نماز اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں تو بالکل نماز فجر کی طرح پڑھی جائے گی، بس سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ چاروں رکعت میں 2 کر کے پڑھیں، اور بالکل ویسے ہی جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین یہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں تحفۃ العوام میں سے، اس میں ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس شب میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو خداوند عالم اس کو گزشتہ گناہ بخش دے گا اور دنیا اور آخرت کی حاجتیں برا لائے گا۔ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے فجر کی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز کر کے پڑھیں، اور جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نیت ہوگی آج کی 15ویں شب کی، شب برات کی۔ اور دوسرا جو عمل ہے، جو دوسرا طریقہ ہے اس کا، شب نیمہ شعبان میں 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے۔ 10 رکعت نماز 2 کر کے بالکل نماز فجر کی طرح، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دیکھیں 4 رکعت نماز تھی تو اس میں 2 کر کے، لیکن 100 مرتبہ جو تھی وہ سورہ اخلاص تھی۔ تسبیح لے کے آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو تھوڑا شارٹ کیا ہے کہ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں دوسرا طریقہ بھی ہے کہ 10 رکعت پڑھنی ہے فجر کی طرح، 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ قل هو اللہ۔ پھر میں بتا رہی ہوں کہ یہ اعمال میں بتا رہی ہوں تحفۃ العوام میں سے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، لمبی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، تو اگر جو لوگ اس کو کنسلٹ کریں اس بک سے یا مفاتی سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہ ساری دعائیں ہیں، تو یہ دعا بھی۔ اور اس رات میں ظاہر سی بات ہے یہ اعمال تو میرے خیال میں 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس میں کرنے میں، لیکن اس کے علاوہ زیارت امام حسین، دعائے کمیل، جشن کبیر، یہ ساری دعائیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پوری رات عبادت کی رات ہے، پوری رات جاگ کے گزارنے کا مقصد کچھ نہیں ہے کہ ہم جاگے تھے پوری رات، جاگ کے عبادت کرنا اصل مقصد ہے، عبادت کرنا، عبادت میں مشغول رہا، اور عبادت میں یہ اعمال کرنا مقصد نہیں ہے۔ اعمال تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ ہو کہ پوری رات جاگیں، تو اس میں دعا جشن کبیر بھی پڑھیں، اور اپنی جو ہے وہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اگر وہ جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ کہا جاتا ہے 100 رکعت نماز بھی پڑھی جائے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں،
اس کو بھی بھرا جائے. اس کے علاوہ دعائے کمیل بھی پڑھا جائے, اور جو بھی صورتیں جو بھی دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں, اور کل کا روزہ بھی ثواب کے لیے کہتے ہیں رکھنا چاہیے. تو لہٰذا یہ تھا چھوٹا عمل عظیم ثواب. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ ہے فائدے کی بات. فائدے کی بات میں پھر آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کروں گی. آج شب برات کا دن ہے اور ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ زردہ حلوہ یہ سب بن رہا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے آج میں سوجی کا حلوہ اس کے ڈش بیان کرتی چلوں. چھوٹا سا بالکل ایک ریسیپی ہے اور آج زیادہ تر گھروں میں بنتا ہے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ ڈش میں شیئر کروں. ڈفرینٹ ہو جائے گا ہر چیز سے, چکن فش سب کچھ بتا دی. تو آج ہے سوجی کا حلوہ. اس کے لیے جو اجزاء جو انگریڈینٹس درکار ہیں اس میں 1 کپ سوجی. وہی بات ہے کہ میں آپ کو 1 کپ کی بتا رہی ہوں, لیکن جتنا زیادہ بنانا ہے تو اس میں انگریڈینٹس ڈبل ہوتے جاتے ہیں. 1 کپ سوجی, اس پہ 3 سے 4 کپ تقریباً شوگر. پھر وہی شوگر لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ, اور جو کم رکھتے ہیں وہ کم, اپنے اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں. 3 کپ پانی, اور تقریباً تھوڑی سی کشمش 10 عدد لے لیں, 12 عدد لے لیں. چھوٹی الائچی پسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور ثابت بھی ڈال سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر, جو آپ کی مرضی ہو. ثابت ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے, بس ہلکا سا اس کو چھلکا کھول دیجیے گا اس کا, تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اندر تک جائے. اور 12 ٹیبل سپونز اس میں گھی ہے. گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. بنانے کی ترکیب ہے اس کی, پین میں پانی اور شوگر ڈالیں اور اس کو کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک بنائیں. یہ شیرہ ہے تو اس میں جو پانی ہے 3 سے 4 کپ, اس میں شوگر ڈال کے آپ اس کو تقریباً اچھی طریقے سے پکائیں جب تک تھوڑا سا پانی خشک نہ ہو جائے اور شوگر پراپر طریقے سے میلٹ نہ ہو جائے اچھی طریقے سے, جب تک پکانا ہے. اس کے بعد چولہا بند کریں اور کشمش بھی ملا دیں اس کے اندر. جو کشمش آپ سے جتنی ڈالنی ہے وہ ساری کشمش بھی ملا دیں. اور اس کے بعد دوسرا پین الگ سے گرم کرنا ہے, درمیانی آنچ پہ, نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکی. اور اس میں سوجی ڈالیں اور چلاتے رہنا ہے, سوجی کو لگنا نہیں ہے. اس میں صرف گھی گرم کرنا ہے اور اس کے بعد سوجی ڈالنی ہے اور سوجی کو بھوننا ہے آپ کو. اس میں کم سے کم بٹ براؤن سی ہو جائے, وہ ہلکی سی براؤن سی ہو جائے, جب تک اسے بھوننا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے, لگ نہ جائے, اس لیے اس کو چلاتے رہنا ہے تقریباً 10 منٹ تک, انٹل وہ براؤن نہ ہو جائے. اب اس میں جو آپ نے شوگر والا شیرہ بنایا تھا وہ ملا دیں اور اس کو بھی چلاتے رہنا ہے, پکاتے رہنا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے, جب تک وہ پورا بھن نہ جائے. اس کا جو پانی شوگر کا شیرہ ہے سوجی کے اندر اچھی طریقے سے مکس نہ ہو جائے, انٹل جب تک آپ کو جو ہے وہ اس کو چلاتے رہنا ہے, لگے بھی نہ. اور جب اچھی طریقے سے بھن جائے سرونگ ڈش میں نکال لیں. اور اس کے بعد اس میں جو نٹس ہوتے ہیں, بادام, کاجو, پستہ, جو بھی ڈالنا ہو باریک باریک کاٹ لیں, چاپ کر لیں باریک باریک, اور سرونگ ڈش میں نکالنے کے بعد اس پر ہلکا سا چھڑک دیں. تو وہ تیار ہوگی آپ کے مزیدار سا سوجی کا حلوہ. یہ تھے ہمارے سیگمنٹس دونوں. جی بالکل. تو اب بس شروع سے ناظرین کو ہم شامل کریں گے. ناظرین ٹیلی فون نمبرز اب آپ کی اسکرین پر آئیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. بہت ہی مبارک رات, بہت ہی مبارک ایام اس وقت جاری ہیں. جشن ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رات ہے, اور اس کے علاوہ توبہ کی رات شب برات ہے. تو اس میں ہم نے ایک بار پھر اپنا جائزہ لینا ہے. بار بار ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چیک کریں, اپنے آپ کو سدھاریں. اور جیسے بہت سی زندگی کا وقت گزر گیا, لیکن خدا کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے کہ ہمیں بار بار یہی موقع اور یہ ایک اس انداز میں زندگی عطا کر رہا ہے کہ شاید جو بندے ہیں, جو گمراہ ہیں, جو ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں, وہ واپس لوٹ آئیں. اور جیسے ہماری سسٹر بھی بتا رہی تھی کہ پوری رات جو عبادت ہے, عبادت کا بہت زیادہ جو اجر ہے وہ بھی ہمیں ملے گا. اور سچے دل سے توبہ ہے وہ بہت حقیقی میٹر کرتی ہے کہ ہم بار بار یہ نہیں کہ چلے آج کی رات توبہ کر لی, اگلے دن پھر اسی انداز سے زندگی گزاری جس طرح سے ساری زندگی گزارتے رہیں. تو حقیقی توبہ وہی ہے کہ جو سچے دل سے, خلوص نیت کے ساتھ, بالکل اس یقین کے ساتھ توبہ کی جائے کہ جو پہلے گناہ وہ کر چکا یا کر چکی, ان گناہوں پہ دوبارہ عمل نہیں کریں گے. اور یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ پھر ایسی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے. تو بہترین رات ہے, اعمال کی رات ہے, اور ایک عمل کرنے کا بہت زیادہ اجر بھی ہے. اور ایک رات اور بھی مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اور یہ رات شب برات اس لیے ہے کہ اس میں مجسم قرآن پاک کا نزول ہوا. حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آج کی شب ہے. تو بہت ہی وسیلے کی رات ہے, مبارک رات ہے. مجھے امید ہے آپ ہماری پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور ایک بہت اچھا ایک SMS ایک ای میل بھی چل رہا ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں. تو یہ بھی ہے کہ بس دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. اور یہ اس حوالے سے
کہ ہم اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے چاہے ہماری زندگی 1 سال ہو 100 سال ہو 10 سال ہو، لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کرتے ہی ہمیں اگر ہماری جان نکل جائے تو سب سے افضل ترین میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی ہوگی یہاں بھی اور آخرت اور فاروق بھائی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی پیروی، ان کے جو احکام ہیں، جو فرمان ہیں ہم ان پہ چلیں۔ روزانہ کی سنہری بات ہوتی ہے، ایک میسج ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے مجھ سمیت جو بھی ہے جو سن رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ سننا یا پڑھنا یا بولنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے عمل کرنا۔ اور آج کی رات ہے ہر چیز کی معافی کی، تو خدا بہتر جاننے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جتنی بھی جس سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، جس کی دل آزاری ہوئی ہے، تو لہٰذا آج کے دن اور کافی میرے پاس تو کل سے میسیجز بھی آئے کہ معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اس میں نا۔ ہاں بس یہی ہے کہ اس ایسی راتیں ہیں، عیدیں ہیں، جشن ہیں، ان کو محض ہم نے ایک تہوار تو ہے ہی، لیکن اس میں جو اصل روح ہے ایسی رات کی، جو شب بارات ہے، اصل روح ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں ہم ہوتے تھے بچپن میں پٹاخے ساری رات اور یہ آتش بازی جو ہے وہ چھوڑ کے بس وہ ساری رات گزار دی، لیکن جو اصل روح ہے اس تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہم نے بھی خود پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اسی لیے ہمارے لیے یہ پیدا کی ہے کہ پورا ہم اس انداز سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سک رہے جس انداز میں کرنے کا حق ہے، لیکن گناہ گار، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی راتیں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیب ہوئی ہیں کہ ایک رات ہے وہ 1000 سال سے بہتر ہے۔ اور یہ رات جو ہے اس کا اجر ہی کتنا ہے، اس حوالے سے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک عمل کرتے ہیں، کئی گنا آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور کتنا ہی کوئی گناہ گار ہو۔ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے، بلکہ لوگ زیادہ سوچتے ہیں کہ آج میں نیک کام کروں گا، یا کبھی کبھار کوئی جمعہ پڑھنے جائے تو جو پرانے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ آج جمعہ پڑھنے آ گیا۔ یہ لوگ ضرور باتیں کرتے ہیں، کسی نے اگر کوئی نظر نیاز دے دی، یا کوئی اس کو جیسے ماہ رمضان میں بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ وہ اس نے روزے رکھنے شروع کر دی۔ گناہ گار بندے بھی مسجدیں ماشاءاللہ بھر جاتی ہیں رمضان کی برکات کی وجہ سے، لیکن بعض اوقات لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پورا سال یہ عیاشی کرتے رہے اور اب جو ہے یہ نیک بننے بیٹھے ہیں، اور آج کے دن یا آج کی رات اس انداز میں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ جب غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے، وہ آپ کو چانس دے رہا ہے، تو لوگوں کی باتوں سے یہ نہ گھبرائیے کہ آپ کوئی نیک کام کریں گے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ برا کام کرتے ہوئے ہم شرمائیں، ہم نیک کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ الٹ ہو گیا ہے کہ کوئی برا کام کرتے ہوئے گناہ گار جو ہیں وہ دنیا میں دندراتے پھر رہے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ وہ ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی اس میں ان کو رنجیدگی نظر نہیں آتی کہ وہ اس پر نادم ہیں، لیکن جو ثواب کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی نیک بننے کے لیے بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ مردوں میں ہوتا ہے ہاں جی وہ تو داڑھی رکھ لی ہے، تو مولوی بن گیا ہے، اگر ہماری کسی سسٹر نے حجاب پہن لیا ہے ہاں تو یہ کیا ہوگا، تمہارے بالوں کا کیا ہوگا، اور یا اب تو آپ کی تو اصل میں دنیا بھی تو ایسی ہے نا کہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ فوراً حیرت انگیز بات ہوتی ہے، وہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ خیریت تو ہے، آپ نے اگر حجاب کر لیا تو ہو آپ نے اسلام قبول کر لیا، یہ کام کر لیا آپ نے تو ہو خیریت تو ہے، آج آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو نیک کام کرنے ہیں اس پر جھجک اور ایک تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی برے کام کر رہا ہو تو ہمیں یا کوئی ایسا نیک طبقہ ضرور ہو کہ وہ اب تو وہ شرماتے ہیں کہ اب فلاں کو اگر منع کیا یا کسی کو کوئی صحیح راستے پہ لانے کے لیے کوئی نصیحت کی تو کوئی برا نہ مان جائے۔ تو یہ الٹ زمانہ چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہی ہے کامیاب، وہی ہے کہ جو زمانے سے الٹ اور لڑ کے جو انشاءاللہ جیے گا، اپنے نفس سے لڑ کے جیے گا۔ آج کے پہلے کالر بھی آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، بڑھیا بیٹے مقصود حسین سعید عرض کر رہا ہوں وادفورڈ سے۔ بہت مہربانی شاہ صاحب، مہربانی۔ آپ کو نیمہ شعبان کی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو ملے۔ آج کے متعلق یہ بہت ضروری ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے، چونکہ ہم دور ہیں وہاں جا نہیں سکتے، اگر تو زیارت پڑھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے ابھی بیٹی نے بتایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سے مسافہ کرنا ہے۔
تو اس کا اطلاق ہر کسی پہ ہوتا ہے اور اگلے سال کے لیے بلکہ انسان کی جو مقدر وہ اس میں مقدر لکھ دیا جاتا ہے، اس میں آئندہ سال کے لیے پورا مقدر اس میں لکھ دیا جاتا ہے. والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والی بات نہیں ہے جی. اچھائی برائی جو انسان کے اپنے کرنے کی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، لیکن اس کا رزق، اس کی عمر اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ عوام پہ واجب ہے. اور حکومت چینی محاورہ ہے، کتے پر پتھر مارنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس کا مالک کون ہے. تو دستان کا قتل ہوا، قتل عام ہوا، ایئرپورٹ پر حملہ ہوا. ابھی چودھری نثار علی اور قائم علی شاہ صاحب لڑ رہے ہیں کہ کیا قانونی طور پر ایئرپورٹ بھی وزارت داخلہ کے تحت آتے ہیں. تعجب ہے، دنیا جہاں کا قانون مختلف ہے، ہمارا مختلف ہے. تو کیا صرف وزارت داخلہ میں رائے ونڈی آتا ہے؟ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی توبہ کریں، ان پر زیادہ زور دیا گیا ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ تو احساس کریں. ایئرپورٹ وزارت داخلہ کے پاس آتے ہیں یا صوبائی حکومت کے پاس. تو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی عبادات کو قبول کرے. دوسروں کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں. آپ ہمارے لیے کیجئے، میں اسے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کروں گا. ہمیشہ سلامت رہیں شاہ صاحب. بہت شکریہ، واٹفورڈ سے آپ شامل تھے جی. اور کچھ ایس ایم ایس آئے ہیں. ہماری بہن یاسمین شاہ صاحبہ کا یو کے سے، اور شمع جتوئی بہن کا لاڑکانہ سے. اور ان دونوں بہنوں نے اپنے تمام ناظرین کے لیے گزارش کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج کی اتنی مبارک رات، مانگنے کی رات، وسیلے کی رات ہے. تو تمام ناظرین ایسے جو بے اولاد حضرات ہیں، بہنیں ہیں، ان سب کو ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے. اور یہ کچھ فیصلے کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں ہے نا کہ کسی کو بیٹیاں عطا، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بیٹے بیٹیاں اور بالکل اولاد نہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن ہم دعا کر سکتے اپنے لیے، اپنے حق میں بہتر کے لیے. لیکن پھر جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ غفور الرحیم کا، تو وہ سب سے بہتر فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں کوئی بہتر نہ ہو. بچہ ہے نا، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگے گا تو ماں وہی دے گی کہ جو اس کے بچے کے حق میں بہتر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو کسی چیز میں دیری ہے اور اگر رکاوٹ ہے، کوئی کمی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے ہمیں بہترین ہستیاں اولادیں جو اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے ہیں. کربلا سے ہمیں درس ہی یہ ملتا ہے. اور جو بھی جتنا زیادہ کربلا کو ماننے والا ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے مشن سے واقف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مسائل یا جو تھوڑی سی کمیاں ہیں نا، ان سے وہ زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ سکتا ہے. تو ہمارے پاس تو بہترین کلیہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو، ہمارے وہ حضرات جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے. صادق صاحب کا پونا سے بھی ایس ایم ایس انڈیا سے، انہوں نے مبارکباد دی ہے. بہت شکریہ صادق بھائی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی مدد. مولا علی مدد اشتیاق صاحب، بہت شکریہ. میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. پوری امت مسلمہ اور بالخصوص شیعان حیدر کرار کو میری طرف سے آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. ہمارے شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ جس طرح فاروق بھائی آپ نے بات کی کہ ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں تھا، بس شب برات ان مولیوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن کیا پتا کہ اس دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو نصیب کیا ہے کہ ہم زندگی بھر کے گناہ اللہ کے حضور پیش کر کے، اپنی ندامت پیش کر کے معافی مانگتے ہیں فاروق بھائی. لیکن آج بھی اس دور میں یزیدی ہیں، وہ آج بھی اس بات کو چھپا رہے ہیں. تو فاروق بھائی میں کیا کہوں کہ آج بھی یہ چھوٹے چھوٹے نجلی چینلوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں فاروق بھائی، لیکن کسی کو امام زمانہ کے بارے میں اویئرنیس نہیں دی جاتی. بس اپنے ہی کاموں میں پڑے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ سن رہے ہوں گے، میں انشاءاللہ الحمدللہ یہ دعوے سے کہوں گا کہ آپ ہدایت ٹی وی بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی چینل سوائے اہل بیت کی کوئی چینل آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ بیٹھ کے اپنے فیملی کے ساتھ دیکھیں گے. بہت اچھے پروگرام لگتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے صبح ہدایت میں اسی طرح وہ مارننگ شو لگتے ہیں. لیکن
وہاں عالم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بہت بڑے بڑے مسئلے حدیثیں بیان کرتے ہیں, لیکن سامنے والے جو ہے نا ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. ادھر کوئی دوسری عالمہ بیٹھی ہوتی ہے, وہ بھی اس کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. تو پہلے تو وہ شروع کرے نا کہ یہ کیا ہے, تو پھر بعد میں سنائے نا یہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی جی, وہاں نہیں جا سکتی جی, یہ عورت نہیں کر سکتی. سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے فاروق بھائی بڑے بادب طریقے سے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت ہر مسلمان کو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے, ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج رات جاگ کے عبادت جو ہمیں حکم ملا ہے, جو ہمیں ہمارے علماء کرام ہمارے حضرات ہمیں بتائیں گے, کوشش کریں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے. سیٹرڈے ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی طلب کریں ضرور انشاءاللہ. امام زمانہ کے صدقے ہمیں معافی ملے گی ضرور انشاءاللہ. تو فاروق بھائی ایک اور گزارش ہے بس, آج کی رات پورے شیعان حیدر کرار امام زمانہ کو پکار کہ اب ہمیں وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے شیعان حیدر کرار کو ہر جگہ ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. فاروق بھائی دنیا کے کونے کونے میں دیکھیں کہ صرف شیعوں کو ہی قتل کیا جا رہا ہے. تو بس امام زمانہ سے دعا ہے کہ جلد حکم اعزام پائیے اور آ جائیے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے. تو بس ایک ربائی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. صحیح کو صحیح, غلط کو غلط لکھو, صحیح کو صحیح, غلط کو غلط لکھو. جب بھی اٹھاؤ قلم ہمیشہ حق لکھو. ہمارے عریضوں سے پریشان کیوں ہو, ہمارے عریضوں سے پریشان کیوں ہو, تمہارا بھی کوئی زندہ ہے تو اس کو خط لکھو. تو فاروق بھائی ایک بات چاہوں گا, پوری جو بات میری سن رہے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا. کل میری ایک بندے سے بات تھوڑی سی ایک بات ہو گئی, وہ میرے دوست کا دوست ہے, تو اس نے مجھ سے من کن تو مولا والی حدیث کی سند مانگی ہے, اور میرے سامنے نعوذ باللہ اس نے یہ جٹلا دی کہ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, مجھے سند لا کے دو. مجھے پتا ہے وہ پٹھان ہے, لیکن مجھے پتا ہے وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں آج ہی انشاءاللہ اس کو اس بات کی سند دے دوں. آگے اس کا مقدر, آگے اس کا نصیب, لیکن من کن تو مولا والی حدیث جو جٹلائے گا وہ کافر ہے فاروق بھائی, کافر ہے میری نظر میں, اور علامہ ڈاکٹر تعلق قادری کی نظر میں بھی وہ کافر ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. آج کی رات مسلمان مومن کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. بہت مہربانی, بہت مہربانی. ہمارے اشتیاق بٹ صاحب تھے. ٹھیک ہے, ہم اپنے تئیں فیصلے کر سکتے ہیں اگر ہم اتنا وسیع علم رکھتے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کے لیے ہمارے پاس اس وقت وسیلہ وہی ہے علماء کرام کا, تو ان سے رہنمائی حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے جو آپ جس انداز سے بحث کرنا چاہتے ہیں, یا کسی سے بھی بحث میں آپ الجھے ہیں, یا کسی نے بھی اس قسم کا سوال پوچھا ہے, اس کا اپنا طور طریقہ. لیکن جو شیعان علی ہیں یا جن کو یہ پتہ ہے وہ فوراً, ہم اشتیاق بھائی ہم خود وہ ویسی زندگی گزار چکے ہیں. میں نے ہمارے کسی بھائی نے پوچھا کہ آپ بہت لیٹ شیعہ ہوئے ہیں, تو میں نے کہا میں شیعوں کی وجہ سے لیٹ شیعہ ہوا ہوں, کیونکہ مجھے جو پاکستان میں شیعہ دوست ملے ہیں وہ اس انداز میں ملے تھے کہ وہ بحث مباحثہ ایک دوسرے کو ہرانے کی بات, تو وہ اگر کوئی بھی بات کرے گا کہ نہیں ذلیل و خوار کرنے کے حوالے سے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بحث کرے گا, تو پھر وہ اگلا بندہ بھی ڈٹ جائے گا جس طرح عام آدمی ڈٹ جاتا ہے. تو ہمیں اس انداز میں دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ دوسرا یہ نہ سمجھے کہ ہم ہار رہے ہیں یا ہم شکست کھا رہے ہیں, یا ہماری خود کی بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بہترین ایک ہم ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی, اشتیاق صاحب آپ کے لیے بھی, کہ جو بھی آپ سے اس قسم کا کوئی سوال پوچھتا ہے شیعان علی سے متعلق, مذہب حقہ سے متعلق, تو رمضان المبارک میں ہم ایک نیا پروگرام جواب حاضر ہے انشاءاللہ پیش کریں گے, اور علامہ سید عباس عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پروگرام میں ایک خاص بات تو یہ ہوگی کہ اس پروگرام میں کوئی بھی شیعہ جو ہے وہ فون کال نہیں کر سکے گا, ان کے لیے وہ پروگرام ہی نہیں ہے. یعنی صرف جو ایسی اس قسم کی بات جیسے من کن تو مولا, یہ حدیث ہے, ماتم کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا کیوں نہیں کرتے, تو یہ جو بھی شبہات ہیں, جو بھی سوالات ہیں شیعان علی سے متعلق, تو وہ اس قسم کا پروگرام ہوگا. اور ہمارے وہ غیر شیعہ بہن بھائی حضرات جو غیر مذہب کے ہیں, غیر مسلم ہیں, اور دیگر جو ہمارے فرقے کے لوگ ہیں, وہ اس پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور پروگرام کا نام ہے جواب حاضر ہے. تو اچھی بات ہے اور کافی اچھا پروگرام ہے. ہاں, سوال کوئی بھی ہے جی ہاں, تو علماء کرام اپنی بہترین زبان میں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. جی بات کریں. وہی نا, جن لوگوں کے دلوں میں اس چیز کے سوال یا نشان ہے, بہت سارے سوال ہیں فاروق بھائی, ہم سے بھی بہت سارے دوستوں ہیں احبابوں نے کافی سارے اس چیز پہ سوال کیے ہیں. پہلا تو سوال یہ تھا کہ ماتم کیوں کرتے ہیں, سب سے پہلا فیس بک پہ بھی دیکھا ہے جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں فرینڈس,
محرم آتے تو سب سے پہلے ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اور اتنے سارے کوشچن مارکس ہوتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں. اس پہ کافی سارے کوشچنس ہیں شیعان علی کے متعلق. اچھی بات ہے وہ کوشچنس کریں تاکہ انہیں بھی علماء کرام کی زبانوں سے وہ جواب ملے. بالکل. تو یہی ہے کہ ڈاکٹر دوائی دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو اثر بھی ہوگا، اور ہم اس کو کسی کو ہم غلط انجیکشن لگا دیں گے تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے. ہم مریض کو بچانا چاہتے ہیں، نہ کہ اس کو خود بھی اس انداز میں ڈوبیں اور ان صنم کو بھی لے ڈوبیں، ایسا نہ ہو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آپ کا ٹائم لے لیا، معذرت چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب ماشاء اللہ. فاروق بھائی بہن کو بھی بہت بہت سلام ہو. مہربانی. اور فاروق بھائی یہ ایام بڑے عظیم اور بڑے خوبصورت اور بڑے مقدس اور بڑے عبادتوں والے ایام ہے، آپ کو مبارک ہوں. آپ کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک. جو شب آ رہی ہے اور کل کا دن امام زمانہ کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے، اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. فاروق بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شب ہے اس میں مقدر لکھے جائیں گے، اور میں اپنے تمام سننے والوں کو آج کی شب کے لیے یہ درخواست کروں گا کہ اس شب میں امام زمانہ کے ظہور کی بہت ہی زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ جو حالات دنیا کے بن رہے ہیں فاروق بھائی اس وقت امام کی بہت سخت ضرورت پڑ گئی ہے. اور دعا کریں کہ جلد از جلد امام کا ظہور، اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعائیں مانگیں. اپنے لیے تو ہم سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، مولا ہمیں یہ بھی دے، مولا ہمیں وہ بھی دے. اب مولا کے ظہور کی صرف میں کہتا ہوں کہ آج کی شب جو ہے نا صرف امام کے ظہور کی دعا مانگنی چاہیے. عراق کے حالات بھی فاروق بھائی آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو امام کے ظہور کی اب بہت شدید قسم کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کروں. اور چند اشعار میں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اے کاش مولا ظہور تیرا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اے کاش مولا ظہور تیرا، تا حشر ہم سب کو مست رکھے قسیم کوثر سرور تیرا. زمانے بھر کی حضوریوں پہ یہ سچ ہے حاوی حضور تیرا، فضا میں نصرت کی زندہ رہنا کرم ہے آقا ضرور تیرا. یہ عمر اب روز گھٹ رہی ہے ہمیں زیارت کی بھیک دے دے، یہ عمر اب روز گھٹ رہی ہے ہمیں زیارت کی بھیک دے دے. گناہ آلودہ موسموں میں شاہ طہارت کی بھیک دے دے. اللہم صلی اللہ محمد. جزاک اللہ محسن نقوی صاحب. کاش ہی ہمیں اپنی موت یاد ہو، خوف خدا ہو، قبر کی یاد ہو، تو شاید پھر ہم اس قسم کے جو بھی ہم برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس سے ہم بچے رہیں. ہمیں اپنی موت کا احساس نہیں. ہم یہی ہے کہ بس چلے جا رہے ہیں، اب 2015 آئے گا، 16 آئے گا، 17 آئے گا، ہمیں تو اگلے پل کا نہیں پتا ہوتا. فاروق بھائی وہی بات ہے نا، انسان دنیا میں تو بہت کام کرتا ہے، ہم وہاں کی تیاری نہیں کر رہے. ہمیں ایک چھوٹی سی تقریب میں بھی جانا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کی اتنی تیاری کرتے ہیں، اسے ڈریس بھی نکالیں گے، کوشش یہ ہوگی میچنگ بھی کمپلیٹ ہو اس کی. خواتین کے لیے تو 10 لوازمات ہوتے ہیں، جینٹس کے لیے بھی ہیں، بہت تیاری ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت کے لیے تیاری نہیں کر رہے کہ ہم جب وہاں جائیں گے، مرنا بھی سب کو برحق ہے، آج نہیں تو کل. وہاں کے لیے کیا تیاری کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم وہاں پہ ہمیں وہ مقام ملے گا، یہ ہماری تیاری نہیں ہے وہاں کے لیے. تو کچھ SMS ہیں، ایک کال بھی ہے، پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی اور بہن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مہربانی. جو آنے والی ہے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. میں چھوٹا سا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنا نام نہیں بتانا چاہیں گے؟ حسنین برمنگھم سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسنین صاحب برمنگھم سے. بسم اللہ. جی پیش خدمت. میں طہور کا گردش میں جام آ جائے، شب برات میں ماہ تمام آ جائے. دعا اعلان یہ
کرتا ہے ہر نماز کے بعد، خدا کرے کہ ہمارا امام آ جائے. صلوات. محمد وعلی محمد وجل فرجم. بہت شکریہ حسنین صاحب. حضور امام زمانہ علیہ السلام آپ نے یہ خوبصورت شعر پیش کیا ہے. اگلے کالر بھی آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولا علی مدد. میں آفتاب کاظمی بات کر رہا ہوں، پاکستان ڈسٹرکٹ سرگودا سے. جی آفتاب کاظمی صاحب، الحمدللہ بہت شکریہ بھائی. میری طرف سے آپ کو ہدایت چینل کی پوری ٹیم کو اور دنیا کی جس اللہ کی ذکر کی یہ ہے اپنا شیعانی حضرت کرامت ہے، میری طرف سے سب کو جشن امام زمانہ اور شب بارات بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ، مہربانی بھائی. اور دوسرا جو عراق میں یزیدیوں نے ایک بہت شہروں پہ قبضہ کیا ہے جی، اور وہ جو بھول گئے ہیں وہ غلطی پہ ہیں. یہ جو انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کو شہید کیا تھا اور ہمارے امام جو ہیں ان کے روزے کو جو شہید کیا تھا وہ تو انہوں نے کہا ہی ہے، لیکن ابھی ان کی بھول ہے. پہلے جو کربلا کی جنگ شروع ہوئی تھی وہ عصر کے ٹائم ختم ہو گئی تھی، لیکن اب جو کربلا کی جنگ شروع ہوگی نا دوبارہ وہ ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. بالکل صحیح بالکل صحیح. جزاک اللہ کاظمی صاحب، بہت شکریہ. سرگودا سے آپ شامل ہوئے، مبارکباد کا پیغام بھی پہنچا، اور بالکل عراق کی جو حالات ہیں واقعات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. مومنین جو ہیں اس وقت خاص طور پہ دعا کریں جو وہاں پر مظلوم امام زمانہ علیہ السلام کے نوکر جو ہیں جو اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید طاقت عطا فرمائے. اور ہم سب جو مسلمان ہیں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں کہ جو اس انداز میں اس مذہب حقہ کے لیے اپنا ٹائم بھی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگیاں تک جی بالکل اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ نقوی صاحب. ایک چھوٹی سی ربائی پڑھ کے میں بات کروں گا کہ صدا کر کے وضو کروں یا علی مدد، صدا کر کے وضو کہوں یا علی مدد، خالق کے ہر مقام سے کہوں یا علی مدد. میری تو دعا ہے خدایا وہ وقت لا، میں آخر المقام سے کہوں یا علی مدد، آخر الزمان سے کہوں یا علی مدد. اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے. آج کی رات مبارک رات، آج کی رات اس ہستی کے آنے کی رات. اس قسم کے موقع کس کو ملتے ہیں؟ یہ وہی موقع ان کو ملتے ہیں جو آل محمد کے در پہ جھکا ہو اور جنہیں آل محمد کا سایہ جن کے سر پہ ہو. اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم کرتا اور اس قسم کے موقع دیتا ہے کہ آؤ اس در پہ دیکھو. یہاں جشن بھی ملے گا، یہاں عبادت بھی ملے گی، یہاں برداشت بھی ملے گی، صبر کا سبق بھی ملے گا، اور یہاں رہنے کے طریقے بھی ملیں گے آپ کو. بات صرف اتنی ہے کہ اس در پہ جھکنا ہوگا، اس در پہ آنا ہوگا، اس در کو دل سے ماننا ہوگا. فروغ بھائی بات صرف جو ہے چھوٹی سی کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ شب رات کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے والدین اپنے بچوں کو کس طریقے سے کرواتے ہوتے تھے عبادتیں شب رات کی رات کو. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ایک دادی ہوتی تھی بوڑھی، وہ کہتی ہوتی تھی دیکھو جو عبادت ہے آج رات اتنی کرنا کہ جو پانی کا گلاس ہے نا وہ دودھ بن جائے. اب ہم نے گلاس پانی کا پاس رکھ لینا اور عبادت شروع کر دینی، جو وہ کہتے جانا ہم نے پڑھتے جانا، اور منٹ بعد ہم نے گلاس کو دیکھنا ابھی دودھ نہیں بنا، ابھی اور عبادت کریں گے. اور قدرتی ایسی بات ہوئی کہ ایک بچہ شرارتی تھا، اس نے صابن کا ٹکڑا پانی میں پھینک دیا. وہ پانی تھوڑا سا سفید ہو گیا. اس نے دیکھا نا تو کہتا دادی دیکھو میں نے کتنی عبادت کی ہے کہ پانی دودھ بن گیا ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا ہمیں کس طریقے سے عبادت کی طرف لاتے تھے اور ہم عبادت کرتے تھے اور اس دل سے اور خوش دل ہو کے عبادت کرتے تھے کہ ہم مقابلے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں چھوٹے ہونے کے باوجود ساری رات زندہ جاگنے کی کوشش کرتے تھے. نیند آتی بھی تھی تو پھر بھی کہتے نہیں ہم جاگیں گے، وہ سو رہا ہے میں نہیں سو رہا. تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک ماحول تھا، ایک ایسے طریقے سے ہمیں عبادت کرنے کے طریقے سمجھائے جاتے اور دلچسپی دی جاتی تھی. اور آج کے دور میں آج حالت یہ ہو گئی ہے فروغ بھائی کہ مسلمان کا گلا کاٹنے پہ خوش ہو رہا ہے، عبادت کی طرف نہیں جا رہا.
ریاضت کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ وہ اسلام کا چہرہ اس طریقے سے بگاڑ رہا ہے کہ وہ کوئی اگر باہر کا کوئی آدمی سوچے بھی اگر اس بات کو اسلام کے دائرے میں آنے کی تو وہ یہ دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، اس مذہب میں تو اتنا قتل و غارت ہے اور اتنا خون بہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ 18 کروڑ عوام پاکستان کے آج کی رات اگر دعا مانگے اور پاکستان کی خیر کی دعا مانگے اور ایسی دعا مانگے جس سے ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، اور دل سے مانگے، رو رو کے دعا مانگے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے اور دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، کیونکہ اب جہاں انصاف نہیں رہتا وہاں کچھ نہیں رہتا، اور اب پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اب ختم ہو گئی عدالتیں بھی اب کسی کام کی نہیں رہ گئی، اب امام ہی آئیں گے اور انصاف کریں گے۔ دعا مانگے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ امام کا ظہور کرے اور ہمیں انصاف مل جائے۔ تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی نقوی صاحب، لاسکو سے آپ شامل ہوئے۔ بالکل بزرگوں کا جو طریقہ ہوتا تھا بچوں کو کس طرح سکھانا، بلکہ انسان کی اگر فطرت دیکھیں تو انسان ویسے ہی کوئی انعام چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں انعام کی بات کرتا ہے کہ آج کی رات عبادت کریں گے تو اتنا انعام ملے گا۔ کچھ ایس ایم ایس ہیں، دبئی سے ایک بھائی نے ایس ایم ایس کیا، انہوں نے اپنا ایک نجی مسئلہ شیئر کیا ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ جعفر مکسی صاحب کا برمنگھم سے ایس ایم ایس ہے، نیر سید صاحب کا لندن سے، حسین صاحب کا پاکستان سے، اور خادم حسین کا اسکردو سے ایس ایم ایس ہے، اور خادم حسین نے کہا کہ دعا کروائیے کہ ان کے بھائی کو ملازمت مل جائے، تو انشاءاللہ تمام لوگ آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔